احتشام صاحب آپ ہی کی جانب یہ سوال لے کے آنا چاہوں گا. آپ پریس کانفرنسز کا احوال بھی آپ کے سامنے رکھا, امپورٹنٹ نکات تھے. دوسرا رسپانس کے اوپر بھی ہم بات کرے تھے. پریڈکشن ہے شرجیل, وہاں ہندوستان میں بیٹھ کے کہ جی ہم سب کچھ کریں گے, آپ نے خاک کرنا ہے. ساری زندگی پاکستان نے ہر طرح سے آپ کو فائدہ پہنچایا ہے. امریکہ سے جب لڑے تھے ہم نے الزام بھی تھا کہ پاکستان نے لائز اینڈ ڈیسیٹ دیا اور اسٹریٹجک ڈیپتھ کے طور پہ ہم ان کو سپورٹ کرتے رہے. اور پھر ہم نے یہ بھول گئے کہ 50 لاکھ ہم نے جو مجاہدین ہیں اس انداز سے ہم نے ان کی مہمانداری کی ہے, وہ ایک علیحدہ سی بات ہے. سب کچھ کرنے کے بعد دے آر سو انگریٹفل انتھینکفل کہ یہ طالبان جو ہے نا اب یہ صرف اور صرف جو ہے نا ہر وقت یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں فائدے مفاد ملے. اور جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کی سرزمین مسلسل پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں استعمال ہو رہی ہے تو سنتے نہیں ہیں. ذبیح اللہ مجاہد کا تو بیان بڑا واضح طور پہ سمجھتا ہے کہ لگ رہا ہے ڈر اور خوف ہے کہ معاملہ آگے جائے گا تو کیا ہوگا. اور وہ وہاں پہ ہندوستان میں بیٹھے ہیں. متقی صاحب ان کا یہ خیال ہے کہ جی ہندوستان کے ساتھ ہم بیٹھ, ایک تو دیکھیں جس طرح کے بیانات دیے انہوں نے پاکستان دشمنی میں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جموں و کشمیر ہندوستان کا حصہ ہے. یہ کبھی بھی کسی نے نہیں کہا. اب سارے لوگ جو ہے نا وہ جس انداز سے ان پہ تنقید کر رہے ہیں انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے. آج دیکھ لیں دنیا کوئی ان کو تسلیم نہیں کر رہی. جب 94 میں آپ نے دیکھے 91 سے 94 ان کی حکومت تھی طالبان کی, تو پاکستان نے, سعودی عرب نے, یو اے نے ان کو ریکگنائز کیا تھا, کسی نے نہیں کیا تھا. ابھی دیکھیں اب آ کر رشیا نے ان کو کیا. باقی ساری دنیا ان سے کہہ رہی ہے کہ پہلے آپ وہ چیزیں طے کریں جو دوحہ معاہدے میں ہوئی تھی 2021 میں, جس میں میجر پوائنٹ تھا کہ آپ کی سرزمین ہمسایوں کے خلاف دہشت گردی. لیکن احتشام سے سب سے زیادہ جو ہے وہ یہ سرزمین ہمسایوں کے خلاف ہی استعمال ہو رہی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.